وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ انفال کی 34 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہونا ہے، اور جیسے سورہ انفال کے تعارف میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک لرننگ پروسیس کے تحت اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ صورتیں اپنے مزاج اور نزول کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ سورہ انفال اپنے مضامین اور نزول کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ غزوہ بدر کے متصل بعد کے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے۔ کل کی آیات مبارکہ میں ہمارا موضوع یہ گزرا، جو دوست آج بیٹھے ہیں کل نہیں بیٹھے وہ ایک سیاق و سباق ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مدینے میں بسنے والے مسلمانوں کو جو غزوہ بدر کے بعد فاتح ہو چکے ہیں، اللہ ان کو اپنا ماضی یاد دلا رہا ہے کہ ذرا غور کرو تمہارا مکی دور کیسا تھا، تم مغلوب تھے، محکوم تھے، تمہارے اوپر کافر اور مشرک مسلط تھے، اللہ نے آج تمہیں فتح دے دی۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ تھی کہ ان کو یاد دلایا گیا کہ اے مسلمانوں، مکے کے اندر کافر تمہیں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش آ جائے، ہمیں اللہ غرق کر دے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ذرا یاد کریں کہ ان کو جواب کیا دیا گیا کہ تم مستحق تو اسی بات کے ہو کہ تمہیں پتھر مار دیے جائیں، لیکن تمہیں پتھر اس لیے نہیں مارے جا رہے، تمہارے اوپر عذاب ظاہری اسی لیے نہیں آ رہا کہ تمہارے اندر محبوب خدا موجود ہے، حضور کا موجود ہونا ہی تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور پھر جو دعائیں کرنے والے مسلمان ہیں وہ موجود ہیں، اس وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ ایک تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ ان کفار کی پشتوں سے اللہ جو نسلیں پیدا فرمائے گا وہ نسلیں شاید اسلام کی طرف آ جائیں، تو اللہ نے ان کو غرق اس لیے نہیں فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب جب ہجرت ہو چکی، مسلمان مکے سے مدینے آ چکے، تو مدینے کے اندر ان کے اوپر، کفار کے اوپر عذاب کے نزول کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے اللہ یعذبہم اللہ، یہ عذاب کے مستحق تو آپ بھی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لے آئے، ان کا وہاں مکے میں رہنا، آپ کا مدینے آنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہ دے؟ عذاب کا استحقاق وہ پورا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ذرا ایک ایک لفظ کے ترجمے کے ساتھ، وَمَا لَهُمْ واو کا معنی، اور ما لَهُمْ کیا وجہ ہے ان کے لیے، اللہ يعذبہم ان کے لا يعذب عذاب نہ دے، ہم ان کو، اللہ اللہ کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، حالانکہ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، واو کا معنی اور ہم وہ، يَصُدُّونَ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے وہ مسلمانوں کو اللہ کے حضور جھکنے اور آنے سے روکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہ اس عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ٹھیک ہیں، تم غلط ہی ہو، میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے، مسلمان تمہارے اندر موجود ہے، تمہاری آنے والی نسلوں سے خیر کی توقع ہے، اس لیے تمہیں عذاب نہیں دیا جا رہا، ورنہ اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے کرتوت ذرا دیکھو کہ تمہارے کرتوت تو یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کے قریب تم لوگوں کو آنے نہیں دیتے ہو۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہاں ان کے ایک باطل خیال کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں رہتے تھے اور اس خانہ کعبہ کو تعمیر ہمارے بڑوں نے کیا، بسایا ہمارے بڑوں نے، لہٰذا ہم اس کے متولی ہیں، اس لیے جو ہے وہ کوئی اور اس کے اوپر اپنی دسترس اور ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس کی نفی فرما رہا ہے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، واو کا معنی اور، ما كَانُوا نہیں تھے وہ اور نہیں ہیں وہ، اولیاءَہُ، اولیاء کا معنی ہوتا ہے کارساز، کوئی سر کے اوپر چھتری کے طور پر کھڑے ہو جانا،
یہ ولی ہے. وما کانوا اولیاءہ، یہ جو ہو پروناؤن ہے یہ مسجد حرام کی طرف، ناؤن جو ہے اس کی طرف لوٹ رہا ہے. وما کانوا اولیاءہ، اور ان کا یہ جو زعم ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو یہ بات نہیں ہے. وما کانوا اولیاءہ، یہ تو اس کے متولی بننے کے اہل ہی نہیں. اللہ کے گھر کا متولی کون بن سکتا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، ان نہیں، اولیاؤہ مسجد حرام کے جو متولی ہیں وہ نہیں بن سکتے الا المتقون، سوائے متقیوں کے، سوائے پرہیزگاروں کے کوئی اس کا متولی نہیں بن سکتا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، واو کا معنی اور، لیکن اکثرہم، ان میں سے اکثر وہ ہیں، لا یعلمون، جو اس بات کو نہیں جانتے. بظاہر اگر ان کی تھوڑی سی ملکیت آ بھی جائے، جیسے حرم کے اندر بت تھے تو بت بھی تو سالہ سال پڑے رہے، جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہاں سے بت نکلے. تو آپ اگر اہل مکہ یہ کہتے کہ ہم تو ٹھیک تھے، ہمارے بت اللہ کے گھر میں موجود تھے تو اللہ نے ہمیں قبول کیے رکھا، تو ایسی بات نہیں تھی. وہاں پر بھی ایسا معاملہ تھا کہ گھر اللہ کا تھا لیکن بت موجود تھے، پرستش ہوتی تھی ان کی، لیکن ایک خاص وقت آنے کے بعد اللہ نے ان کو وہاں سے دور کر دیا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. وہ عذاب کے مستحق کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ آیت ہے جس کو کبھی کبھی ہمارے درس میں بیان کرتا ہوں، آج آ گئی. وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. اب ان کے اپنے خیال کے مطابق تو حرم کی تولیت، حرم کے اندر بتوں کا ہونا اور ان کے طرز کے مطابق عبادت ہونا جو کافر اور مشرک کرتے تھے وہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. وما کان صلاتهم، واو کا معنی اور ما نہیں، کانا ہے، صلاتهم ان کی نماز نہیں تھی، عند البیت، اندہ کا معنی پاس، البیت کا معنی بیت اللہ شریف، عند البیت خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں تھی. مگر کیسے؟ الا مکاء وتصدیہ، الا مگر، مکاء سیٹیاں بجاتے ہوئے، وتصدیہ اور تالیاں بجاتے ہوئے. مکاء بھی ناؤن ہے اور تصدیہ بھی ناؤن ہے. مکاء کا معنی ہے سیٹی بجانا اور تصدیہ کا معنی ہے تالی بجانا. کہ اہل مکہ اپنے خیال کے مطابق عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کی جو نماز تھی خانہ کعبہ کے پاس وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ نہیں تھی. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اب یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے پتھر آ جائے، آسمان سے کوئی عذاب آ جائے. اللہ فرما رہے ہیں وہ ظاہری عذاب آئے یا نہ آئے، تمہیں آخرت کا عذاب ملنا ہے اور تمہاری جو ذہنی سکون اور اطمینان ہے یہ تم سے چھینا جا چکا ہے. فذوقوا العذاب، فا کا معنی پس ذوقوا، تم چکھو، العذاب اللہ کے عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ کنتم تکفرون، یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو ہے کہ کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اب اس عذاب کو چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. دو باتیں یہاں بڑی غور طلب ہے. ایک بات یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا جو معاملہ ہے اور اس کو عذاب اور ثواب ہے وہ ضروری نہیں کہ آخرت کے بعد ہی ملے، اس کو اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے. انسان اللہ کا نافرمان رہتا ہے، دنیا میں بھی اس کو تھوڑا تھوڑا اس کا معاملہ ملتا رہتا ہے. مثلا مسلمانوں کو بھی ملتا رہتا ہے کیونکہ یہ ان کو واپس لانا ہوتا ہے اپنے مشن کی طرف. وہ لانا کیسے ہوتا ہے؟ مال اللہ نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، کسی اور راستے سے نکل گیا، اپنے فرائض پورے نہیں کیے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، پڑھائی لکھائی کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات، ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیے گئے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عالم کفر ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جس بات کی یہاں بیان ہو رہا ہے وہ اپنا مال بھی مسلمانوں کے اندر انویسٹ کرتا ہے تاکہ مسلمان ڈی ٹریک ہوتے رہے. یہاں میں وہ یہ بات عرض ہو رہی ہے کیونکہ عبادت اسلام میں بھی کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ 3 عبادت. ایک یہ ہے کہ آپ کی قولی عبادت ہے، آپ کو ذکر اذکار کرتے ہیں تو یہ بھی ثواب ملتا ہے. ایک ہے فعلی طور پر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، دوسرا روزہ رکھتا ہے، تو یہ پریکٹیکلی وہ عبادت کرتا ہے. ایک عبادت مالی بھی ہوتی ہے، انسان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور یہ تینوں عبادتیں، قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت، یہ مسلمان کرتے ہیں. لیکن
عالم کفر مسلمانوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بھی یہ تینوں ذریعے اپناتا ہے۔ مثلا وہ نماز مسلمان پڑھتے تھے نماز اللہ کی رضا کے لیے، وہ کیسے پڑھتے؟ الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے تھے، گویا کہ اس کا تعلق ان کی زبان منہ کے ساتھ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ وتصدیہ، سیٹیاں، یہ پریکٹیکل تھا، تالیاں بجانا۔ اب ایک اور بات رہے گی کہ وہ مال کیسے انویسٹ کرتا ہے، وہ آج بھی کر رہا ہے، وہ اس وقت بھی کرتا تھا، اس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے اموال کو، کیوں خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، لام کا معنی واسطے کے لیے، یصدوا تاکہ وہ روکیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وقت میں، ہر دور میں عالم کفر مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اس وقت بھی کرتا تھا، وہ آج بھی کرتا ہے۔ اب وہ بھی ذریعہ کون سا اختیار کرتا ہے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے؟ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ ذریعہ کون سا استعمال کرتا ہے؟ ذریعہ بھی وہ اللہ کے راستے کا ہی استعمال کرتا ہے۔ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ڈونیشن ہے، یہ اس نام پہ ہے، آپ فلاحی کام کریں، رفائی کام کریں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اب مابعد اثرات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں ایجوکیشن کے نام پہ کتنا ایک سہانا خواب دکھایا گیا کہ ایجوکیشن آ گئی، جدیدیت آ گئی، اس کا اثر کیا نکلا کہ بچے اخلاق سے دور ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے، ڈگریاں آ گئیں لیکن انسانیت اندر سے نکل گئی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ مال جب بھی خرچ کرتے ہیں تو انہیں حسرت اور افسوس ضرور ہوگا، کیونکہ دنیا میں فائدہ پکے مسلمان تو پھیر نہیں سکتے، مرنے کے بعد ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، ان کو دونوں معاملات میں حسرت ہوگی۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ، فا کا معنی پس، سین کا معنی ان قریب، يُنْفِقُونَهَا وہ خرچ کرتے ہیں، ہاں اس مال کو، اور یہ آئندہ بھی اس مال کو خرچ کریں گے، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان کے اس خرچ پر ان کو حسرہ، ان کو حسرت ہوگی، ثم یغلبون باعث حسرت اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے پکے مسلمانوں سے تو یہ معاملہ لے نہیں سکے۔ حضرت بلال حبشی کو کتنے لالچ دیے گئے، اب رسول اللہ کو خود کتنے لالچ دیے گئے کہ ایک مکہ کا پورا گروہ آتا ہے حضور کے پاس، اور بڑا سادہ سا جملہ ہے، 5ویں 6 کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ ایک اہل مکہ کی طرف سے گروہ آتا ہے، وہ آپ کے سامنے کیا کیا باتیں رکھتا ہے کہ اگر آپ اپنے مشن سے واپس آ جائیں، اگر کسی خوبصورت عورت کا رشتہ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جواب کیا تھا؟ دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں تو واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ جو حضور کی ڈسکشن تھی وہ اسی بات کی ایک پریکٹیکلی دلیل ہے کہ کافر اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کو اس پہ حسرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہاں پھر نہیں سکتے۔ پھر بات یہ ہوتی ہے ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر آپ اسپیسیفک تناظر بھی ذہن میں رکھیں کہ مکے سے نکل کر لوگ گئے تھے مدینے، اور یہ صورت نازل ہوئی دوسرے سال، اور فتح مکہ کب ہوا؟ 8ویں سال۔ اب ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کرتے رہے، ثم یغلبون، یہ پھر مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ جتنا مرضی ہے اپنی کوششیں مدینے میں رہ کر مسلمانوں پہ انویسٹمنٹ کی کرتے رہیں یا مکے میں کرتے رہیں، ان کو ایک نہ ایک دن مغلوب ہونا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو قوت ایمانی ہے وہ ضرور ان کو فتح دلائے گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ دوسری سزا ہے ان کی، ایک تو انہیں حسرت ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ وہ محکوم اور مغلوب ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جہنم میں بھی ان کو ہانک کے لے لیا جائے گا۔ والذین کفروا، واو کا معنی، اور الذین جو لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا تو ان کا انجام کیا ہے؟ الی جہنم یحشرون، الی کی طرف جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون یہ پیسو ہے، پریزنٹ، آپ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے اور پیسو ہے، یحشرون ان کو فیوچر کے معنوں میں کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، یہ حسرت میں بھی ہوں گے، محکوم اور مغلوب بھی ہوں گے، اور جہنم بھی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ جہنم میں یہ جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ جو دنیاوی زندگی میں بھی
اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اس میں بھی اللہ فرماتا ہے مسلمان بھی کبھی کبھی پریشانی میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ ان کا مقام بلند کر دے۔ آپ کبھی بچے کو دیکھیں تو بچہ کبھی کبھی سپلی اس کی آ جاتی ہے، لیکن شاید وہ مزید محنت کرتا ہے تو اب وہ 70 اور 80 پہ کھڑا ہوتا ہے۔ کہیں کہیں ٹیچر اس کے اوپر شفقت کر کے اس کو پلڈ اپ کر کے اس کو اپنے سٹیج پہ لے جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ مسلمانوں کو اگر کہیں پریشانی میں ڈالتا ہے تو ان کو اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ان کو دنیاوی جو پریکٹسز ہیں ان میں مزید کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ کفار کا انجام پھر بھی جہنم۔ لیمیز اللہ الخبیث، لام کا معنی کے لیے واسطے، یمیزا الگ کر دے۔ اسی سے کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی کو تمیز نہیں ہے۔ تمیز کا معنی کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ لیمیزا، تاکہ الگ کر دے اللہ تبارک و تعالی الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے۔ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کفار کو جو نجس ہے اللہ ان کو ناپاک فرما رہا ہے کہ ناپاک کو پاک سے اللہ ممتاز کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ بھی ہے کہ ناپاکوں کو ناپاکوں کے ساتھ ملا کر اکٹھا اللہ جہنم میں بھیج دے۔ واو کا معنی، اور یجعل بنا دے، الخبیث ناپاکوں کو، بعدہ علی بعد، بعد کو بعد کے ساتھ جو ناپاک ہے کفار ان کو ملا دے، فیرکمہ جمیعا، پھر ان سب کو ڈال دے، فیجعلہ فی جہنم، اور یہ سارے کا سارا مجموعہ اللہ بھیج دے، فی جہنم، جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون، اب یہ لوگ وہ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون کون سے؟ آپ تھوڑا سا پیچھے جائے، جن کو اپنے کیے ہوئے پہ حسرت ہوتی ہے وہ بھی خسارے میں ہوتے ہیں، جو اپنی انویسٹمنٹ کے بعد نتائج نہیں لے سکتے وہ بھی حسرت میں ہیں، جو محکوم اور مغلوب ہیں وہ بھی حسرت میں ہیں۔ لہٰذا امت مسلمہ کو اللہ نے اس حسرت سے بچایا اور ان کو کلمہ اور ایمان کی توفیق دی تاکہ یہ کبھی خسارے میں نہ رہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ایک امید والا موضوع ہے جو آخری آیات تک جا رہا ہے، جہاں پر ہمارا نامہ پارہ مکمل ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ بڑا پیارا اسلوب ہے یہ 4-5 لائنوں کا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اب ان کو 2+2=4 کے اصول کے تحت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ محبوب آپ کافروں کو اب بھی کہہ دیں۔ غزوہ بدر میں فتح کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمان تو 313 تھے، 950 کفار کے اوپر اللہ نے فتح دے دی۔ اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے محبوب ان کو اب بھی کہہ دیں یہ لوٹ کر آ جائیں، ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کل محبوب فرما دیجئے، للذین، لام کا معنی کے لیے، الذین ان لوگوں کو، محبوب ان لوگوں کو کہہ دیجئے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہو، ان اگر ینتہو یہ باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلف، یغفر بخش دیا جائے گا، یغفر بخش دیا جائے گا، لہم ان کو، ما قد سلف، ما کا معنی جو، قد تحقیق، سلف گزر چکا، جو گزر چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی کفار اگر آ جائیں غزوہ بدر کے بعد بھی تو اللہ فرما رہا ہے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، ظاہر ہے مسلمانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں لیگل ورسز کا، تو ان لیگل ورسز میں ایک سورہ انفال کی یہ بھی ایک آیت مبارکہ ہے، ایک ہم نے پیچھے پڑھی کل کی آیات میں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت، یہ لیگل ورسز تھی۔ یعنی اس طرح کی وہ آیات ہیں جو ہماری محکم آیات ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ بھی ایک یہ ہے، سوال یہ ہے، ایک بندہ 55 سال کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، بالغ وہ کتنی عمر میں ہوا تھا؟ راؤنڈ اباؤٹ کو 15 سال کی عمر میں آپ کہہ دیں وہ بالغ ہوا تھا، 55 سال کی عمر میں وہ دائرہ اسلام میں آیا، تو کتنے سال اس کی بلوغت کے بعد تقریباً گزرے؟ اب کیا یہ ایمان جب لائے گا تو اس کے اوپر ان 40 سالوں کی نماز قضا لازم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ لیگل ورسز ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے تو یغفر لہم ما قد سلف، کیا ہو جائے گا؟ یغفر معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف جو ان کا، یعنی ان کے اوپر نمازوں کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینا سابقہ حوالے سے ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا، وہ تو اب ایمان لائے ہیں، اب ایمان لانے کے بعد سابقہ کی معافی، اب سے ان کی اسلام والی زندگی شروع ہوگی۔
تو یہ لیگل ورسز میں سے آیت مبارکہ ہے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، یہ دشمن کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور لڑنے کا قرآنی انداز ہے کہ محبوب ان کو کہہ دیں کہ لوٹ آئیں تو ہم ان کو کیا کر دیں گے، معاف۔ یہ جینٹل مین کی بات ہے، جیسے کوئی ایک بڑا آدمی کسی سے گفتگو کر رہا ہے، بھائی آپ چھوڑ دیں اس بات کو، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگلی بات پھر کیا ہے کہ بھیگی بلی بن کر ایسے بیٹھے رہے، نہیں بھائی، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ ایک تو یہ ہے کہ سابقہ نظر دوڑا لو کہ تمہارے جیسے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے منکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منکر، ان کا جو انجام ہوا تھا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ یہ دوسرا انداز ہے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر یعودو، آدھا یعودو کا معنی ہے لوٹنا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، واو کا معنی اور ان کا معنی، اگر یعودو، آدھا یعودو کا معنی ہے لوٹنا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر اپنے پہلے کرتوت ہی وہ دوبارہ دہرائیں کفار اور نہ آئیں اسلام کی طرف، تو کوئی بات نہیں، وہ بے فکر ہو کر رہیں۔ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، فا کا معنی پس، قد مدت واضح ہو چکا ہے، سنت الاولین، پہلے نافرمانوں کے ساتھ جو اللہ کا طریق ہے وہ تو پہلے ہی واضح ہو چکا ہے، لہذا یہ لوٹ کر آ جائیں تو معافی، نہیں لوٹ کر آتے تو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سابقہ قوموں کا انجام بھی ہو چکا تھا، ان کا انجام بھی ہو جائے گا۔ یہ کتواں سٹیپ ہو گیا؟ دوسرا۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ محبوب ان کو کہیں باز آ جائیں تو کیا کر دیا جائے گا؟ جیسے بندہ کسی کو کہتا ہے جی کہ آپ ہتھیار پھینک دیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو پھر سابقہ طریقہ بھی دیکھ لیں کہ تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن تیسری بات یہ ہے، کسی کے بڑے پن یا کسی کے چھوٹے پن سے درگزر کرتے ہوئے اپنی طاقت کے باوجود اس کی معافی کا اعلان، بھائی واپس آ جاؤ، معافی، نہیں آتے سابقہ کا انجام دیکھ لو، اب بھی اگر نہیں آتے پھر تیسری بات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، واو کا معنی اور قاتلوہم، یہ سورت کون سی ہے؟ انفال، مدنی، اور ایک چھوٹی سی ٹپ ہے قرآن کے پڑھنے کے لیے، آپ کو قتال کا جہاں بھی حکم ملے گا وہ مدنی صورت ہوگی۔ مکی صورتوں کے اندر قتال کا حکم نہیں ہے، مکی صورتوں میں برداشت کا حکم ہے، مکی صورتوں میں صبر کا حکم ہے، اور سال کتنے ہیں؟ 13۔ جب مدینہ طیبہ آ گئے تو پھر غزوہ بدر اور اس کے راؤنڈ اباؤٹ یہ بتایا جا رہا ہے، واپس آ جاؤ، معافی، نہیں آتے انجام کی طرف غور کرو۔ اگر آپ بھی نہیں ہمیں سکون سے جینے دیتے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب قاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کریں، محبوب ان کے ساتھ لڑیں۔ اور یہ اسلام کا فلسفہ جہاد ہے۔ اگلے صرف 4 الفاظ میں اسلام کیوں تلوار اٹھاتا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ، فتنہ۔ اسلام کے تلوار اٹھانے میں اور عالم کفر کے تلوار اٹھانے میں فرق کیا ہے؟ عالم کفر تلوار اٹھاتا ہے فتنہ پھیلانے کے لیے، اور اسلام تلوار اٹھاتا ہے فتنہ دبانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں کہاں کہاں فتنہ عالم کفر کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے اندر، افغانستان سے لے کر لیبیا، مصر، پاکستان، جہاں جہاں دیکھتے ہیں مسلمان، برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں، یہ اب ان کی تلوار ہے۔ آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھا لی ہے۔ اور یہ جملہ پلے باندھ لیں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عالم کفر بھی تو تلوار اٹھاتا ہے، وہ بھی بم پھینکتا ہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ اسلام کا جو نظریہ قتال ہے وہ آخری آپشن ہے۔ پہلی آپشن دیکھ لینا اس آیت میں کیا ہے؟ محبوب کافروں کو کہہ دیں کہ کیا کریں؟ واپس آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ معافی۔ یہ اسلام کا پہلا پہلو ہے۔ اگر پھر بھی نہیں کرتے تو ان کو انجام سے ڈرائیں، محبوب دیکھیں نظر پہلوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو بتائیں تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتے تو مکہ تو مسلمان چھوڑ چکے، پراپرٹیاں چھوڑ چکے، میاں بیوی بچے اولادیں سب چھوڑ چکے، اب اگلے گھر میں جا کر آباد ہوئے، تم یہاں بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتے ہو۔ پھر حضور کی یہاں بھی اسٹریٹجی دیکھیں، مواخات مدینہ، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ، اور میثاق مدینہ، مسلمانوں کا یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ۔ اتنے سٹیپس کے بعد بھی اگر تم باز نہیں آتے ہو تو پھر اللہ فرما رہا ہے محبوب قاتلوہم، ان کے ساتھ آپ قتال کریں۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے، اور ہر بندہ مومن کی یہی پالیسی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہو، بندہ ڈنڈے سوٹے لے کے سامنے آ جائے،
بلکہ اس کو سمجھایا جائے، قرآنی اسلوب پہ عمل کیا جائے. اور اسلام کا مابہ الامتیاز کے طالب یہ ہے حتی لا تکون فتنہ، حتی یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. یہ سوورینٹی آف گاڈ ہے جس کو ڈیموکریسی میں، ڈکٹیٹرشپ میں لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے محبوب ان سے پھر لڑتے رہیں. واو کا معنی اور یکونا ہو جائے، الدین دین پورے کا پورا، کلہ للہ ہر معاملے میں پھر اللہ کی حاکمیت ہو، پھر حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہو محبوب، پھر اس وقت تک آپ ان کے خلاف لڑتے رہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر انتہو باز آ جائیں وہ، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بِمَا يَعْمَلُونَ جو وہ کر رہے ہیں، بصیر اس کو دے. یہاں پر بھی ایک بات بڑی غور طلب ہے. اگر ایک کافر کہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو مسلمان کو یقین کر لینا چاہیے. کیوں کہ فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں تو تمہارے دل کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم اس کے اندر چل کے گھس کے نہیں آئے. فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فا کا معنی پس، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بما یعملون جو وہ کر رہے ہیں، بصیر اس کو دیکھ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید کا غالباً ایک واقعہ ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھا کافر نے، تو آپ نے پھر بھی اس کو مار دیا. تو حضور کی بارگاہ میں جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کے اندر سے گھس کے آئے تھے کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ کافی تھا اس کے لیے. لہذا اس آیت پہ غور کریں، کتنی پیچھے سے پالیسی چلائی، یہاں پر آ کر کہا اگر کلمہ تمہاری تلوار کے نیچے بھی وہ پڑھ لے، وہ تمہاری تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچے اور وہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے اس کلمے پر یقین کر لو. یہ وہ بات ہے کہ جو امت کے اندر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے شاید کافی ہے کہ کوئی اگر اپنی صفائی دے دے تو اس کی صفائی پہ آپ یقین کر لو. اس کی بات کی انٹرپریٹیشن کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں. آخری آیت مبارکہ نامے پارے کی وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ بندہ مومن کا نعرہ ہے ہر مقام پر. وَإِن تَوَلَّوْا واو کا معنی اور ان کا معنی اگر تولوا وہ روگردانی کریں، وہ لوگ جو کفر عالم کفر میں ہیں، محبوب آپ کے دشمن ہیں، تو فَاعْلَمُوا فا کا معنی پس اعلموا یہ ذہن میں رکھ لو، جان لو، ان اللہ مولاکم اللہ تمہارا مولا ہے. یہ وہ مکی مزاج کا مزاج ہے جس کو مدنی صورتوں میں ریپیٹ کیا گیا. حضور کو تسلی دی گئی مکی صورتوں میں، تو اس کی یاد دہانی ہے یہاں، کیونکہ یہ سارا ماضی کا معاملہ مسلمانوں کو یاد دہانی کے لیے تھا. تو محبوب اگر یہ آپ کے کلمے کی طرف نہیں آتے بار بار کہنے کے باوجود، وَإِن تَوَلَّوْا اگر پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، تو آپ پھر پریشان نہ ہوں، آپ نا امید نہ ہو، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ اپنے مشن میں لگے رہیں. کیوں؟ ان اللہ مولاکم، انا بے شک اللہ تبارک و تعالی مولاکم تمہارا کارساز ہے. اور وہ کیسا کارساز ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا بہترین کارساز ہے، و نعم النصیر اور کتنا بہترین وہ مددگار ہے. الحمدللہ ہمارا یہاں پر نامہ پارہ مکمل ہوا. کل سے ہمارے 10ویں پارے کا آغاز ہے، لیکن سورہ انفال ہماری جاری رہے گی. 40 آیات مبارکہ ہو گئی نامے پارے تک. تو لیگل ورسز ہر بندہ مومن کو پڑھنی چاہیے. جہاں پر کہیں آگے کوئی اختلاف کی بات ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن کم از کم لیگل ورسز کا پڑھنا سمجھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.